وعلى رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صراحتاً قرآن کے اندر حکم ہے انفروا خفافا وثقالا، نفر کرو، خروج کرو دین کو پھیلانے کے لیے یا دین کو بچانے کے لیے. نفر میں دونوں چیزیں داخل ہیں. اچھا، کس حالت کے اندر؟ خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل. لمبی چوڑی تفسیر اس دو لفظوں کی. مالدار ہو، غریب ہو، بیوی بچوں والے ہوں، اکیلے ہو، اب بیمار ہو، تندرست ہو، بادشاہ ہو، غریب ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، ہر حال کے اندر دین کو بچانے کے لیے نفر واجب ہے ہر ایک آدمی کے اوپر. یہاں تو خیر صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، لیکن جس وقت دین کو ضرورت ہو تو میرے محترم ساتھیوں نفر ضروری ہے. نفر کہتے ہیں خروج کو. قتال ضروری نہیں ہے. کہیں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزووں میں نکلے، قتال کی نوبت نہیں آئی. یہی تبوک اس میں قتال نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈر کے ایسے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرغوب ہو گئے اور آپ غالب ہو کر واپسی تشریف لے آئے. نفر شرط ہے تو دین کو بچانے کے لیے، خروج شرط ہے دین کو بچانے کے لیے. پھر تمہاری کیسی حالت ہو. میں نے آپ سے 8-10 احوال بیان کیے کہ تم مالدار ہو یا غریب ہو، بیمار ہو، تندرست ہو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنبول کے اندر جن کی خبر ہے، حالت کیا تھی کہ بالکل بیماری کی حالت کے اندر تھے. بیٹے 11 تھے. انہوں نے عرض بھی کی کہ حضرت ایسا ہے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر سے لے کر نبی اسلام کی وصال تک آپ ساتھ رہے ہیں اور پہلے واہلہ میں رہے ہیں، پہلے مارکوں کے اندر رہے ہیں، پہلی صفوں میں رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ عذر لائق ہے. ایسا ہے کہ آپ رہ جائیں. فرمایا نہیں. قرآن نہیں پڑھتے. اللہ کہتے ہیں انفروا خفافا وثقالا، خروج کرو، نکلو اللہ کی راہ کے اندر، خواہ تم ہلکے ہو یا تم بوجھل ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو. یاد رکھنا اگر میری موت سفر کے اندر آئی تو جہاں تمہاری آخری منزل ہوگی میری میت کے ساتھ لے کے چلنا. تو وہ استنبول رستے کے اندر فوت ہو گئے، استنبول کے اندر ان کی تدفین ہوئی. تو صحابہ اس آیت کے اوپر یوں عمل کرتے تھے. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کا علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو. میرے محترم ساتھیوں، بہت سی ایسی چیزیں جس کو انسان اپنے لیے بھلائی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت کے لحاظ سے بھلائی نہیں ہوتی، اور بہت سی ایسی چیزیں جس کو انسان اپنے لیے شر سمجھ رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں اس کے لیے کوئی برائی اور شر نہیں ہوتی. وہ بھلائی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. غائب نہ ہم جانیں نہ آپ جانیں. غائب اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہے. جس حال میں رکھا، جس طرح رکھا، جیسے رکھا، بس عبد کا کام یہ ہے اس حال میں اللہ کی تقدیر پر اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا. بلکہ وعید آئی ہے حدیث قدسی کے اندر، اللہ فرماتے ہیں انی والانس والجن فی النبع العظیم. میں اللہ نے اپنی ذات کو ملایا انسانوں اور جنات کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں مخلوقات مکلف ہیں. انسان بھی مکلف ہے، جنات بھی مکلف ہے. کا ہم تینوں ایک عجیب سی کشمکش میں ہیں، انسان، جن اور میری ذات. مجھ کو انا اعبدہم انا اخلقہم، میں نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہ میری پیداوار ہے. میں نے ان کو چاہا تو یہ وجود میں آئے ہیں. کوئی اپنی چاہت سے کوئی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا. یعبدو غیری، کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں. پیدا کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے. انا ارزقہم، میں ان لوگوں کو رزق دیتا ہوں. ویشکروا سوایا، یہ میرے علاوہ کسی اور کی شکریہ ادا کرتے ہیں.
فمن لم يرض بقضائی، جو میرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا، ولم یصبر ببلائی، اور میری طرف سے حال آئے اور اس نے صبر نہیں کیا، فلیلتمس ربا سوایا، اس کو چاہیے میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے، میں اس کا رب نہیں۔ تو ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کی فیصلوں پر راضی ہونا، یہ عبد کی، غلام کی کیا مرضی کہ وہ آگے سے چومو چرا کرے یا اپنی تجویز پیش کرے کہ اللہ میرے لیے یہ ہونا، اسی میں تو خیر ڈال دے، یہ تجویز نہیں تو اور کیا ہے؟ کس چیز کا حکم دیا ہے؟ تفویض کا حکم دیا ہے اللہ نے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سپرد کرو، اللہ کے حوالے کر دو۔ اسلام کسے کہتے ہیں بھیا؟ اسلام کا لغوی معنی سر جھکا دینے کا ہے۔ اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد نے فرمایا کہ میں دونوں جہانوں کے پروردگار کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا۔ بچہ ذبح کرنے کو کہیں گے کر دیں گے، 78 اور 80 سال کے بعد دیا کر دیں گے۔ غیر وادی غیر ذی زر کے اندر بولیں گے جا کے چھوڑ گیا کہ بیابان مضافات بادیات زندگی کی ایک رمق وہاں نہیں کہ جہاں سے زندہ رہ سیں، جا کے چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے اسلام کہ بس کیا کرنا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی، نہ اپنی کوئی خوشی، نہ اپنی کوئی رضا، جیسے حکم ملتا جاوے گا حکم کے تابع ہوتے چلے جائیں گے، یہ اسلام ہے۔ اسلام کی صحیح ترجمانی جو میرے محترم ساتھیوں کی ہے وہ صحابہ کرام نے کی ہے، وہ ہمارے لیے معیار بنے۔ یہ ہے اسلام۔ ہر حال کے اندر دو چیزوں کی رعایت کرنا، ایک اللہ کی رعایت کرنا، اللہ کے احکامات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پہ چلانا، اس دو ہستیوں کی رعایت کرتے ہوئے چلنا، تم پورے اسلام کے اوپر ہوگے۔ جہاں من مانی آئی، جہاں اپنی طبیعت آئی، سمجھ جانا وہ تمہارا اسلام نہیں ہے، وہ تمہاری کیا ہوگی؟ طبیعت، تو تمہاری مرضی ہوگی، تمہاری نفس کی ترتیب ہوگی، یہ سمجھتے۔ تو فرمایا اللہ نے کیا کہا؟ ذالکم خیر لکم، اسی کام کے اندر واقعہ حالات سخت ہیں، گرمی شدید ہے، قرضہ ہے، فقر ہے، مدینہ میں قحط ہے، لیکن تمہارے نکلنے کے اندر خیر ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، نکلو اللہ کے راستے کے اندر۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتری ہے۔ بظاہر طور پہ نقشہ بہتری والا نظر نہیں آ رہا، حالات بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر ذرا بھی علم رکھتے ہو تو تمہیں بہتری نظر آئے گی۔ پھر نظر آئی۔ اللہ رب العزت نے فائل کیا کیا؟ کس کے راہ پر چھوڑ کر گئے تھے؟ اللہ کی راہ پر چھوڑ کر گئے تھے، اپنا بنا بنایا نقشہ اللہ کی راہ پہ قربان کر کے گئے۔ ایک کھجور گرنے نہیں دی اللہ نے درخت سے، ایک کھجور۔ جب آئے تو اسی طرح پھلوں والے بھرے درخت ان لوگوں کو ملے، قرضے بھی گئے اور آئندہ سالوں کے لیے بھی فراغی اور ذخیرہ کیا ان لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو توکل کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ہر لحاظ سے کافر ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے آسمان تنگ پڑ گیا اس کے لیے۔ کتنا تنگ پڑے؟ اس کے سر کے اوپر آ جائے آسمان، کوئی گنجائش نہیں نکلنے کی، اور زمین کتنی تنگ ہو کہ بس ابھی اس کو جکڑنے کو تیار ہے، کوئی نکلنے کی راہ نظر آ رہی ہے؟ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّل، جو پھر بھی توکل کرے گا، وَمَن يَتَّقِ، اور تقوی اختیار کرے گا، اللہ راہ نکال دے گا۔ اللہ کیا کر دے گا؟ افلاطون نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، یورپ کا بڑا ہے، سوال کیا آسمان کمان بنے، یہ جو آسمان ہے یہ کیا بن جائے؟ کمان، اور تیر چلانے والے اللہ، سارا دنیا کا مادہ وہ تیر ہو، بچاؤ کی کیا صورت ہے بتاؤ؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، بنی اسرائیلی روایات میں لکھی ہے۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ بچ جاؤ کیا؟ اللہ چلا رہے ہیں تیر، ساری دنیا کی چیزیں تیر ہیں اور آسمان کیا ہے؟ کمان ہے، کہیں بچا ہے؟ تو عجیب جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے، فرمایا تیر چلانے والے کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا بچ جائے گا، تیر چلانے والے کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا۔ تو مطلب کیا چلا؟ دائیں بھی حالات بند ہیں، بائیں سے بھی بند ہیں، یہاں بھی آ گئے، یہاں بھی آ گئے، کوئی رستہ نہیں ہے کھلنے کا۔ فرمایا جس طرف سے حالات آئے ہیں اس کے سے جا کے صلح کر لے اور اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ یا راضی نامہ ہو جائے، سارے حالات خود بخود ختم ہو۔ کہاں سے ہوں گے؟ جہاں سے آئے تھے وہاں سے ختم ہو جائیں گے۔ ایک سوال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، غالباً حدیث موضوع ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ ہمیں بٹھایا جائے اور اوپر ہمارے کمرہ بنایا جائے،
کوئی کھڑکی نہیں، کوئی ہوا کی آنے اور آمد و رفت کے ذریعہ نہیں، نہ بندہ اندر آ سکتا ہے نہ باہر کر سکتا ہے، اوپر جو کمرہ بنا ہوا ہے اور نہ دروازہ ہے نہ کھڑکی نہ روشن نہ. ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے. یا رسول اللہ رزق کہاں سے آئے؟ آپ فرماتے ہو رزق اللہ دیتے ہیں، رزق کہاں سے آئے گا؟ آپ اسلام نے فرمایا اتنا یقین ہے کہ اس کمرے میں اسرائیل آئے گا موت کا فرشتہ؟ ہاں یا رسول اللہ اتنا یقین ہے کہ اسرائیل آئے گا اور روح ضرور قبض کرے گا. عجیب جواب دیا. فرمایا جس رستے سے اسرائیل آئے گا تیری موت کا پیغام لے کے، اسی رستے سے میکائیل آئے گا تیرا رزق ہے. اسی رستے سے کیا آئے گا؟ بھیا اماں مریم کو محراب میں روزانہ کے پھل ملا کرتے تھے، وہ بھی بغیر موسم کے یا نہیں ملتے تھے؟ کہاں سے آیا کرتے تھے؟ کوئی کمائی کی ترتیب تھی، ابا محترم لے کے آیا کرتے تھے یا کوئی رشتہ دار دیتے تھے؟ براہ راست اللہ دیا کرتے تھے. تفویض والوں کو، توکل والوں کو روزی کمانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. غائب سے سبب بنتے ہیں اور ایسے بنتے ہیں کہ پھر بنتے چلے جاتے ہیں. بظاہر ایک دروازہ بند نظر آتا ہے، اس کی جگہ اللہ 100 دروازے کھولتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے نظر نہیں آتے. اس طریقے سے پہلے دن کا بچہ جب چلنے لگتا ہے اس کے پیچھے اماں یا ابا کے باپ ہاتھ نظر نہیں آتے، چھوڑتے ہیں بسم اللہ. اس کے لیے قیامت کا دن ہے. اللہ جانے اب ہونے والا میرے ساتھ کیا ہے، گروں گا، لیکن گرنے دیتا ہے باپ؟ نہیں گرنے، فوراً ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے. میرے محترم ساتھیوں، جس نے اپنے کام سیکھ لیے اللہ کے ذمہ لگانا، تدبیر کرنی ہے، حکم دیا ہے تدبیر کا، اپنے موافق تدبیر کر کے اس تدبیر بھی پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں اللہ جانے ابھی کام بنے گا نہیں بنے گا. اللہ کی سپرد کرو. کیا ہوگا؟ اللہ اس باپ کی طرح، اللہ اس ماں سے 70 گنا شفقت کرنے والے کبھی گرنے نہ دیں گے، سنبھالیں گے. اس سے آگے بات کے آگے چلتا ہوں. جو دین کے لیے تدبیریں کرے، سوچے یا اللہ زندگی میں دین کیسے آئے، میری اصلاح کیسی ہو جائے، کیسے میرے سے دین سے مجھ کو فائدہ ہو جائے، میں اللہ کو راضی کر لوں. میرے وطن ساتھیوں، اللہ رب العزت اس کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں اس بندے سے جو دنیا کی تدبیریں کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر تفویض کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. دین کے غم کرنے والے کی اللہ کیا کرتے ہیں؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ احسان کرنے والے، محنت کرنے والوں کی کمائیوں کو ضائع نہیں کرتے. اللہ قدردان ہے. آپ کی ایک سبحان اللہ کی قدر کرتے ہیں. اس نے مجھے یاد کیا، جب روزانہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ حدیث فرماتے ہیں اب اللہ انتظار میں ہوتے ہیں، بندہ آنے والا ہے. اللہ کو میری اللہ کہنے سے کیا ہے، اللہ کو میری سبحان اللہ کہنے سے کیا کرتے، لیکن نہ، ایسی قدر والی ذات ہے، انتظار میں بیٹھی ہے. آیا نہیں، جانتے ہیں کیوں نہیں آیا، پھر بھی فرشتوں سے فخر کے طور پر پوچھتے آیا نہیں، اللہ فلاں کام میں پھنس گیا. اللہ فرماتے فرشتوں سے اس کے کام میں مدد کرو تاکہ فارغ ہو اور جلدی آ جائے. اللہ اتنی قدر فرماتے ہیں. تو فرمایا ذالکم خیر لکم. بظاہر وزن ہے، بظاہر سمجھ نہیں آ رہا کہ اس حالت میں نکلنے کی غرض کیا ہے اور اتنا مشکل امر ہے، لیکن ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہت بہتر ہے. نکل پڑو، اللہ بھی ملے گی اور اللہ کی ملنے کے ساتھ دنیا بھی ملے گی. یوں ہی ہوا، اللہ بھی ملے، راضی ہوئے ان لوگوں کے ساتھ جو تبوک میں چون چرا اور بغیر کسی سوال کے نکل پڑے. اور دنیا کیسے ملی؟ میں نے کہا ایک کھجور کی دانہ اللہ نے درخت سے گرنے نہیں دیا. اللہ کے موسم پکا ہوا تھا، فصل تیار تھی، گئے آئے اپنی فصل کو اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں نے کاٹا. دنیاوی بھی نقصان اللہ تعالیٰ نے ہونے نہیں دیا. آگے منافقین کی بات فرمائی، یہ کیوں نہیں نکلتے آپ کے ساتھ؟ لو کان عرضا قریبا، اگر سامان قریب ہوتا، وہ سفرا قاصدا، وہ جو سفر ہوتا وہ آسان ہوتا، لتبعوک، نبی جی یہ بھی آپ کی پیروی کرتے. جیسے بدر میں بھی آپ کے ساتھ نکلے، احد میں بھی آپ کے ساتھ نکلے، خندق تبو اور حنین میں بھی، فتح مکہ میں بھی آپ کے ساتھ نکلے. سب جگہ مال غریب، سفر قریب کا تھا. احد اور مدینہ سے احد نظر آتا ہے، قریب کا سفر ہے. بدر 150 کلومیٹر ہے، قریب کا سفر ہے. خندق خود ہی مدینہ کے اندر گئی تھی، قریب کا سفر ہے. سب میں ساتھ ہیں اللہ کے نبی سے. دھوکے دیے ہر ایک نے، کہیں لڑے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کسی منافق کی جان نہیں گئی. لیکن مقصود کیا تھا کہ جب فتح ہوگی مسلمانوں کو تو مال غنیمت ملے گا. یہاں تھا سفر دور کا، مشقت کا سفر تھا، اور کوئی ممکنہ بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی. وجہ مقابلہ رومیوں کے ساتھ تھا. عیسائی لوگ تھے، لڑائی دان تھے، جانتے تھے لڑنا، تو بازار طور کے اوپر صحابہ مغلوب ہو کر آئیں گے، فتح نہیں ملتی ہے. اس لیے انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ہماری ادھر ہم نہیں جا سکتے.
وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، اللہ فرماتے لیکن دور کی سفر نے ان کے اوپر مشقت کو لمبا کر دیا، ڈر گئے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے۔ یہاں میرے محترم ساتھیوں غزوہ تبوک پر منافقین کا نفاق کھلے طور کے اوپر نظر آیا سب کو۔ آگے آ رہی ہے روایات جس کے اندر صاف پتہ چل گیا کہ یہ لوگ پکے منافق کے دھوکہ دیا ہوا تھا ساری زندگی۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا، کاش کہ ہم بھی طاقت رکھتے، لَخَرَجْنَا، ہم بھی نکلتے، مَعَكُمْ، تم لوگوں کے ساتھ، یعنی ہم طاقت ہی نہیں رکھتے ورنہ ضرور جاتے۔ یہ منافق کے عذر کریں گے۔ یہلکون انفسہم، یہ ظالم لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ واللہ یعلم، اللہ خوب جانتے ہیں، انہم لکاذبون، یہ اپنے اس بات میں جھوٹے ہیں کہ ہم طاقت رکھتے تو ہم جاتے۔ ہمارا جملہ کچھ اسی طرح کا ہے، جہاں دین میں غفلت آتی ہے اللہ توفیق دے گا کر لیں گے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ بس اللہ کی توفیق نہیں، بات ٹھیک ہے، اللہ کی توفیق نہیں، اللہ تجھے کرنے وجوہات کیا بنی ہیں؟ اللہ نے تو قرآن میں بارہا فرمایا ہم نے کسی کی ذات پہ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کیا۔ تو توفیق فلاں کو دی، اس مجمع کو نماز پڑھنے کی توفیق دی، باقی جو نہیں آئے ان کو نہیں دی۔ کیوں؟ میرے محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں، یہ کائنات اصول پر چل رہی ہے۔ ہمت نہیں ہے سورج کی کہ وہ چاند سے ایک قدم آگے نکل جائے، اور ہمت نہیں ہے چاند کی وہ سورج سے ایک قدم آگے آ جائے۔ نظام سارا کا سارا کیا ہو جائے گا؟ دھرم بھرم ہو جائے گا۔ اللہ اصول پہ چلتے ہیں، اصول کے مطابق کائنات کو بنایا ہے۔ اصول کیا ہے اس معاملے میں؟ توفیق کس کو ملے گی اور توفیق کس کو نہیں ملے گی؟ میرے محترم ساتھیوں، گناہ کی ایک نحوست ہے اور ظلمت ہے، اس ظلمت اور نحوست کی وجہ سے انسان سے توفیق چھن جاتی ہے۔ کیا چھن جاتی ہے؟ اس کو قرآن نے یوں بیان فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ہم نے ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر کیا لگا دی ہیں؟ مہرے لگا دی ہیں۔ اب خیر کی توقع اس انسان سے نہیں ہے، ہماری طرح کا انسان ہے۔ میں نے عرض کیا نا آپ کو گزشتہ کسی محفل کے اندر، بعضوں کو اپنے در سے نکلنے نہیں دیتے اور بعضوں کو در پہ آنے نہیں دیتے، یہ تقسیم ہے اندر۔ بعضوں کو نکلنے نہیں دیتے، پسندیدہ ہے رہے ہمارے پاس رہے، حاجات لگا دیں گے اس کو آنا پڑے گا، بار بار اللہ کے پاس آنا پڑے گا، اور بعضوں کو اللہ آنے نہیں دیتے۔ یہ کیوں نہیں آنے دے رہے؟ اس نے گناہ کر کے اپنے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ اپنے دل پر مہر لگوا دی ہے، اب خیر کی توقع اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم طاقت رکھتے تو ضرور آپ کے ساتھ جائیں۔ آگے جی ایک عجیب سی آیت آنے والی ہے، عفا اللہ عنک، نبی جی اللہ آپ کو بخشے۔ ترجمہ کیا کیا ہے؟ عفا بخش دے، اللہ اللہ، ان کا آپ کو، لما اذنت لہ، آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ یہ جو منافق آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کیا تھی؟ فلاں آگے آ رہی آئے تھی، جد بن کیس آیا، منافقین کا سردار تھا اور بیٹا بدری ہے۔ تقسیم دیکھو اللہ کی، بیٹا کون؟ بدری، اور باپ کون؟ منافقین کا سردار۔ بیٹا کون؟ منافق، باپ کون؟ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، اما عائشہ رضی اللہ عنہا و ارضہا پر تہمت لگانے والا لعنتی انسان۔ بیٹا کون؟ بدری عبداللہ، تقسیم اللہ کی۔ باپ کون؟ سکھ، بیٹا کون؟ احمد لاہوری۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کی تقسیم، کس کو کہاں سے اٹھائے اور کدھر مسلمان کر کے کدھر کام لے، یہ اللہ کی تقسیم۔ یہ جد بن کیس آیا تھا، یہ آگے اس کی آئے کی تفصیل پر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی منافق آتا عذر کرتا ہے، کھیتی باڑی کا مسئلہ، کان میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، دانت میں درد ہے، جا جا جا، جانتے تھے نہیں جانے والے لوگ، جا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں، اجازت کیوں دی؟ لما اذنت، آپ نے کیوں اجازت دی لہم، ان لوگوں کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ سچے لوگ بھی پرکھ جاتے، وتعلم الکاذبین، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان جاتے، جہاں ان کا نفاق کھل جاتا، اجازت نہیں دی۔ اللہ کو یہ پسند نہیں تھا، اللہ چاہتے تھے ایک تحقیق کی جائے، آپ نے ایسی دے دی۔ میرے بھائیوں، جو نبی کا مقام تھا، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تعلق میرا اور آپ جیسا بندہ بیان نہیں کر سکتا جو اللہ کے ساتھ تھا۔ اور اس جملے میں شفقت بھری ہوئی ہے، جملہ یوں آغاز ہوتا، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دی؟ تو یہ ایک قسم کا اللہ شکایت کرتے
تو نبی جی کے سینہ اتنا تحمل نہیں تھا. عاشق معشوق کا نا پھول پھینکو نا تو برداشت نہیں ہوتا. پھول حالانکہ لگے گا نہیں لگتا, کیوں پھینکا, میرے اس کے ساتھ کیا ہے. اور غیر پتھر بھی مار دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے ساتھ کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق تھا میرے بھائیوں, میری جیسی زبان نہیں بیان کر سکتی جو اللہ کے ساتھ تھا. تو اگر اللہ سیدھی سادہ یوں بیان فرما دیتے لما عظمت لہم, اور پہلے 3 لفظ نہ بیان کرتے تو سینہ مبارک کے اوپر تکلیف ہوتی. روایات میں لکھا ہے تحمل نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت بات فرما دی مجھ کو, نہیں, پہلے خوشخبری دے دی, عفا اللہ عنک, اللہ نے بخش دیا. پھر بات شروع کی, بیٹا آئے, ہم کیا کرتے ہیں پہلے پوچھتے فلاں کام کیوں کیا, یہ ابا یوں کیا, چل آئندہ خیال کرنا, ابھی میں نے درگزر کرنا, یہ ہمارا دستور ہے. لیکن جو حساس طبیعت کا ہو نا تو پہلے سے اس سے معاملہ صفا کر دیا, کوئی بات نہیں, جو ہو گیا اللہ خیر کرے گا, میں نے معاف کیا, اچھا بتا کیا ہوا, یہ ہمارا دستور ہے. اللہ پاک نے یہ کام فرمایا, عفا اللہ عنک, اللہ نے تجھے بخش دیا, اللہ تجھے بخشے, کوئی بات نہیں. یہ گناہ والی کام نہیں تھا, نبی معصوم ہوتا ہے, نبی سے گناہ نہیں. خلاف اولا کیا ہوا, دوسرا کام کر لیتے وہ اولا ہوتا, یہ کام کیا کیا خلاف اولا کیا. لما عظمت, آپ نے اجازت دے دی, کیوں دے دی لہم, ان لوگوں کو, حتیٰ یہاں تک کہ اجازت نہ دیتے تو بات واضح ہو جانی تھی. نقصان کیا ہوا, نقصان یہ ہوا یہ نعرے لگا رہے تھے, ناچتے جا رہے تھے. دیکھو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوقوف بنا دیا, دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو دھوکہ دے دیا, ہمارا کوئی عذر نہیں, ہم ٹھیک ٹھاک ہیں, اشاش بشاش ہیں, اور ہم نے کہا کہ فلاں فلاں عذر ہے, فوراً مان گئے. کہا یہ بات ہو, ان کو بولنے کی اور آوازیں کسنے کی موقع مل گیا. اگر ظاہر کر دیتے آپ, ان کی تحقیق کرتے سچ جھوٹ کو, تو پھر موقع نہیں ملتا ہے ان کو, اور آپ پر بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو فرمایا لا, ہاں اب 2 طبقے بنے ہیں. پہلا طبقہ کون ہے, لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. جو لوگ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو ہر حال کے اندر خواہ جان جائے تو جائے اللہ کی راہ میں نکلیں گے, اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے جہاد کریں گے, اور وہ آپ کے پاس آ کر اجازت نہیں مانگیں گے. اولین صحابہ کے طبقے, انصار اور مہاجر جس کے اندر شامل ہیں. آزار ان کے پاس ہیں, گھروں میں ان کے کچھ نہیں ہیں, فقر و فاقہ ان کے پاس ہے, لیکن یہ نہیں آ رہے جاتے, جائیں گے آپ کے ساتھ, کوئی اجازت نہیں لینے آ رہے ہیں. واللہ علیم بالمتقین, اللہ جانتے ہیں کون اللہ سے ڈرنے والا ہے, کون تقوی والا ہے, دلوں کے حالوں کو اللہ جانتے ہیں. ہاں یہ جماعت آئے گی آپ کے پاس. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم, جن کے دلوں میں شک ہے اسلام کے بارے میں, اور وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے, یہ اجازتیں لینے آئیں گے کہ ہمیں اجازت دے دیجیے, ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے. فہم فی ریبہم یترددون, یہ اپنے اسی شک کے اندر حیران اور پریشان اور سرگرداں ہیں اور پھرے جا رہے ہیں. اللہ جانے کبھی دل آتا ہے محمد رسول اللہ حق ہے, تھوڑا جھک جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں یہ حق نہیں ہے, وہی پارٹی حق ہے جہاں سے آئے ہیں ہم لوگ, ادھر چلے جاتے ہیں. غریب لوگ متشکک ہیں, شک کے اندر ہیں, یہ اجازتیں لینے آئیں گے. اچھا جی, یہ اگر اجازت اللہ فرماتے نہیں لیتے, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ, اگر ان کو نکلنے کی نیتیں ہوتی کہ ہم جائیں گے آپ کے ساتھ, یہ منافق, لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, یہ ضرور سامان سفر کو تیار کرتے. یہ نشانی ہے. انسان جب سفر پہ جانے لگتا ہے, آخری ٹائم کے اوپر کوئی عذر آ جائے تو پہلے سے نشانیاں پتہ ہوتی ہیں. اس نے اپنی گاڑی بھی بنائی ہوئی تھی, اپنا سامان سفر بھی تیار تھا, زیادہ راہ کا بھی بندوبست کیا تھا. آخری ٹائم پہ کیا ہو گیا, کوئی عذر آ چکا ہے. کہ انہوں نے نہ اپنا کوئی سامان سفر تیار کیا تھا, کچھ بھی نہیں کیا تھا, آپ اجازت نہ دیتے تب بھی انہوں نے نہیں دیا. اللہ نے اندر کی بات بتلا دی, یہ منافق لوگ ہیں, انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا تھا. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ, اللہ نے ناپسند کیا ان کے جانے, اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی. فَثَبَّطَهُمْ, اور اللہ نے ان کو روک دیا. وَقِيلَ, اور حکم دیا گیا, اقعدوا مع القاعدین, اپاہج لوگوں کے ساتھ تم بھی بیٹھو, جو نہیں جا سکتے ان کے ساتھ تم بھی رہو. لو خرجوا, اچھا اگر نکل جاتے تو کیا کرتے, لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا, یہ اگر تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہاری صرف پریشانی کا باعث بنتے اور تمہاری کوئی امداد نہ کرتے. ان کے اندر چونکہ خباثت تھی, ایک کی بات دوسرے سے کرتے, دوسرے کی بات تیسرے سے کرتے, تمہیں آپس کے اندر پریشان کرتے, یا دشمن کا روک تمہارے دل میں ڈالنے کی کوشش کرتے. احد میں انہوں نے یہی کام کیا. 1000 کے قریب آدمی لے کر گیا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول منافق,
بظاہر طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بہت بڑی نظر آ رہی تھی، عین لڑائی کے ٹائم پہ 1000 بندے لے کے سائڈ پر ہو گیا، تاکہ کیا ہو جائے، ان کے دلوں میں دشمنوں کو خوف آ جائے کہ دشمن زیادہ ہے اور ہم کتنے تھوڑے رہ گئے، ڈر جائیں، کہ ان کے اندر صرف یہی کام ہوگا، حوالہ آپ کو پریشان کریں گے، اچھا یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہے، وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ یبغونکم الفتنہ، اور تمہارے درمیان دوڑیں گے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، مقصود کیا ہوگا، بگاڑ چاہتے ہیں، صرف تمہاری جماعت کے اندر کیا ہو جائے، بگاڑ ہو جائے، تم مغلوب ہو جاؤ، وفیکم سماعون لکم، اور تمہارے اندر جاسوس بھی ہیں۔ میں نے کہا یہ جو سورہ برات ہے اس میں اللہ نے صفحہ صفحہ بیان فرما دیا، جو پہلی آیت سورتوں کے اندر اللہ نے اس طرح بیان نہیں فرمایا، یہاں تک فرما دیا کہ تم میں کون لوگ ہیں، تمہاری جماعت کے اندر جاسوس ہیں جو لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، بظاہر تمہارے ساتھی بنے ہوئے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کی باخبر ہے کہ کون کس نیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا پڑا ہے، کون کس نیت سے نکلا پڑا ہے۔ لقد ابتغوا، اگر یہ نکلے بھی آپ کے ساتھ تو ان کو صرف ایک منشا ہوگی، الفتنۃ من قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے لے کر حنین تک یاد کرو، یہ آپ کے ساتھ پہلے بھی نکلے ہیں اور انہوں نے مقصود صرف ان کے فتنے کے، بگاڑ کے آپ کی جماعت میں، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، کتنے ہی کاموں کے اندر انہوں نے کاروائیاں آپ کے خلاف کرنے کی کوششیں کی ہیں لیکن اللہ نے ہونے نہیں دی، حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ اللہ کا سچا وعدہ آ گیا، وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، وَهُمْ كَارِهُونَ، ان کو یہ چیز ناپسند ہوگی۔ مطلب کیا، بدر سے لے کر حنین آخری سفر ہوا تبوک سے پہلے کا، سب میں ان کی یہ چاہت تھی کہ کسی طرح محمد رسول اللہ کی جماعت مغلوب ہو جائے، اللہ کے نبی کو فتح نہ حاصل ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہونے نہیں دی۔ ظہر امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ غالب ہوتا رہا اور اللہ کے نبی کو فتح ہوتی رہی، بے شک اسلحہ نہیں، طاقت نہیں، مال دولت نہیں، سامان نہیں، فتح محمد رسول اللہ کے نصیب میں اللہ نے لکھی، یہ ان چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اچھا جی، ان میں ایک کچھ لوگ ایسے ہیں، ومنہم، ان منافقین میں کچھ ایسے ہیں، من یقول، جو زبان سے کہہ رہے ہیں، اذن، نبی جی ہم لی، مجھے اجازت بھی دیے، ولا تفتنی، اور مجھے فطرے میں نہ ڈالے۔ یہ بندہ ہے جد بن قیس، میں نے کہا بیٹا ان کے کون ہیں، بدری ہیں، مسلمان صحابی، بڑے پکے صحابی، باپ منافق اور بڑے درجے کا منافق، کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اور بہت مال تھا ان دنوں میں اس کے پاس تبوک کے، حالانکہ مدینہ میں قحط تھا لیکن اس کے گھر کے اندر فراغی تھی۔ یہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ مجھ کو آپ اجازت دیجئے، مجھ کو آزمائش میں نہ ڈالیں۔ آزمائش بتاتا ہوں وہ کیا ہے، کہ کس آزمائش میں نہ ڈالیں، اور میں کھیتی باڑی کی مصروفیات میں مصروف ہوں، لہذا مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تیرا گھر تو سب شب و ساداب ہے، بڑی فراغی ہے، تجھ کو کیا ہے کہ تو رکنے کو تیار ہے، اب آزمائش میں نہ ڈالیں۔ کہا مجھے بیماری ہے خواتین کی، عورتوں سے محبت ہے، اور رومی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، تو میں تو فتنے میں پڑ جاؤں گا، ایمان ضائع ہو جائے گا۔ کیا ضائع ہو جائے گا؟ بدبخت تیرا ایمان ہے کہاں جو ضائع ہو جائے گا۔ کہا میرا ایمان ضائع ہوتا ہے، لہٰذا مجھے نہ لے کے جاؤ، سب جانتے ہیں کہ میں اس لحاظ سے تھوڑا پتلا آدمی ہوں، کمزور بندہ ہوں، مجھے نہ لے جایا جائے۔ آپ علیہ السلام نے منہ اس طرح فرمایا اور فرمایا جا تجھے اجازت ہے، تو ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا، یہ کہتا ہے میں فتنے میں نہ پڑوں، الا، لوگوں غور سے سنو، فی الفتنۃ سقطوا، یہ لوگ فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، پڑھیں گے نہیں، یہ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ فتنوں کے اندر ملوث۔ اس سے بڑا فتنہ اور کیا کہ ایمان نصیب نہیں ہے، یہ فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک ان کفار کو جہنم اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، ابھی تھوڑی سی دیر کی ڈھیل ہے، جیسے ہی مرنے لگیں گے اس کے بعد پتہ چل جائے گی وہ کہاں تھے کہاں تھے۔ اللہ کی قسم دنیا میں دکھا دیں، ہمارے پاس کوئٹہ میں بھی ہے عیسائیوں میں قبرستان، غیر مسلموں کا قبرستان، کیا خیال ہے؟ تھوڑی سی زمین کھولیں اور بصارت والی اللہ آنکھیں دے دیں تو کیا نظر آئے گا؟ سوائے چیخو پکار کے اور آگ کی کچھ اور نظر آئے گا؟ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں آنکھوں سے اوجھل کر دی ہیں۔ صرف دو چیزیں نہیں دیکھ سکتی، ایک انسان، دوسرا جن، اس کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوق، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، عذاب قبر کو سنتی ہے، دنیا کی ساری مخلوق عذاب قبر کو سنتی ہے، صرف یہ دو چیزیں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ دونوں مکلف ہیں، ڈر جائیں گے، خوف زیادہ ہو جائے گا، اللہ سے کی ذات سے نا امید ہو جائیں گے، اس وجہ سے اللہ نے ان چیزوں کو پردے کے اندر رکھا ہوا۔ آخری بس دو آیتیں اسی کے مفہوم پہ، پھر باقی انشاءاللہ کل۔ ان تصب کا حسنہ، نبی جی جب تو فتح یاب ہوتا ہے، تجھے کوئی نیکی پہنچتی ہے، تفوہم، یہ لوگ غمزدہ ہو جاتے ہیں، نبی آج پھر خوش ہو گئے،
ان کے پیٹوں میں مرور آ جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، جب کسی آپ حال میں مبتلا ہوتے ہو، یقولوا، زور زور سے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، قد اخذنا امرنا، ہم نے تو اپنا کام پہلے سے ہی سائڈ پہ کر لیا تھا، یعنی ہم نے اجازتیں لے لی تھی من قبل، وَيَتَوَلَّوْا، اور اس حال کے اندر یہ مڑتے ہیں، وَهُمْ فَارِحُونَ، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا، نبی کو تکلیف ہو گئی ہے۔ اور صحابہ ایمان والے کیسے لوگ تھے، کیا بات ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب یمنی، قاصد بن کر گئے تھے مسلمہ قذاب کے پاس۔ اس نے کہا باقی باتیں چھوڑ، تو قاصد بن کے آیا، ہمیں تیری باتیں ماننی ہیں، ایمان کی بات کر، سودا کرتا ہے ایمان کا، تیری جان بچاتا ہوں ورنہ مار دوں گا، اتنا کہہ دے کہ تیری جگہ اگر محمد رسول اللہ ہوں اور ان کو شہید کیا جائے اور تجھے چھوڑ دیا جائے، تسلیم اس بات کو کا سادے۔ جہاں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اپنے آرام گاہ میں، مجھ کو چھوڑنے کے بدلے ان کے قدم مبارک پر ایک کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ بھی گوارا ہے۔ ایک ہاتھ پہ کاٹ دیا، اب تسلیم، دوسرا ہاتھ کٹ گیا۔ یہ ہاتھ اماں کے پاس پہنچے جا رہے ہیں، مدینہ قاصد پہنچا رہے ہیں، ان ہاتھوں کو جو جو اعضاء کٹ رہے ہیں ماں کو بتایا جا رہا ہے یہ حبیب کا ہاتھ آیا ہے، یہ حبیب کا دوسرا ہاتھ آیا۔ اماں چیخیں مار مار کے روتی ہے، یہ حبیب کی ایک لات آ گئی، حبیب کی دوسری لات آ گئی ہے، حبیب 2 کلو کے شاپر میں آ رہا ہے، یہ حالت کر دیا، ناک کاٹ دیے، شرمگاہ کاٹ دی، زبان کاٹ دی، آنکھیں نکال دی، ناخن نکال دیے۔ یہ حیات میں اس طرح شہید کیا، مارنے کے بعد نہیں کیا، یوں شہید کیا۔ جب پورے پتہ چل گیا کہ جی معاملہ ختم ہو چکا، حبیب شہید ہو گیا، اماں ہنسے۔ صحابہ نے کہا اماں پہلے روئے ابھی ہنسے؟ کا پہلے ڈر لگا ہوا تھا، زندہ تھا، کہیں ایمان نہ دے دے، کہیں ایمان نہ دے دے، تکلیفوں کی وجہ سے ایمان نہ دے دے، اس لیے رو رہی تھی۔ اب معاملہ پتہ چلا، معاملہ یہ ختم ہو گیا، حبیب شہید ہو چکا ہے، اسی دن کے لیے دودھ پلایا، اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا۔ تو جو تو وفادار اور عاشق تھے تو وہ تو کہتے تھے کہ کانٹا چپ جائے تو ہمیں برداشت نہیں۔ یہ منافقین لوگ تھے، دلوں میں، چہروں میں ہنس ہنس کے جاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی۔ نبی جی فرماؤ ان کو، قل، فرماؤ ہمارا عقیدہ کیا ہے ان تکالیف اور خوشیوں کے بارے میں۔ میرے محترم ساتھیوں، مجھے آپ کو عقیدہ بتایا جا رہا ہے، لن یصیبنا، ہمیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے یا خوشی پہنچتی ہے، الا ما کتب اللہ لنا، اللہ نے ہمارے مقدر کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ مشقت لکھی ہے تو 100 راحت کے اسباب ہوں گے، مشقت ملے گی، اور اگر اللہ نے راحت لکھی ہوئی ہے تو آگ کے انگاروں پر بھی اللہ میٹھی نہیں کھلائے گا۔ یہ ہمارا کیا ہے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس کو تازہ رکھنا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی کی ذات پر ایمان والوں کو کیا ہے، بھروسہ ہے۔ ہمارے پاس 2 نعمتیں ہیں، قل، نبی جی فرمائیے، هَلْ تَرَبَّصُونَ، تم ہمارے امیدوار بیٹھے ہو کہ ہمارے ساتھ کیا بنتی ہے، ہم فتح یاب ہوتے ہیں یا ہم شکست کھاتے ہیں، تم ہمارے لیے فتح یاب بیٹھے ہو بھی نا، اللہ، ہمیں 2 میں سے ایک چیز ملے گی، احد الحسنیین، یا تو شہادت جو مومن کو مطلوب ہے، اس سے خوبصورت موت نہیں، یا تو فتح، 2 میں سے ایک پاک چیز ہمیں مل جائے گی۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ، ہم بھی امیدوار بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہا، آپ فرمائیے بکم، تمہارے بارے میں، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، یا تو اللہ خود پکڑے تمہیں عذاب دے، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں اللہ عذاب دلوائے، ایک دن ایسا بھی آئے گا۔ فتربصوا، تم بھی انتظار میں رہو، ان معکم متربصون، ہم بھی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، کون گدھے پہ سوار ہے کون گھوڑے پہ سوار ہے معلوم ہو جائے گا۔ ابھی کیا ہے، ابر ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے۔ نیکی کرنے والوں کو اللہ کیا دیتے ہیں اور بدی کرنے والوں کے ساتھ اللہ کیا کرتے ہیں، نہ نیکی کرنے والے کو معلوم، نہ بدی کرنے والے کو، غریب کو نقصان کا پتہ۔ دنیا کا نشہ ہے میرے محترم ساتھیوں، یہ آنکھ بند ہونی ہے، پھر معلوم ہو جائے گا اس کو حقیقت کیا ہے اور ضلالت کیا تھی، کہاں گمراہی میں تھے۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، دین کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ راضی ہو جائے اس پر میرے محترم ساتھیوں، دنیا بھی چلی جائے تو بہت وارے کا سودا کر دیا، اور اللہ ناراض ہو گئے اور پوری کی پوری کائنات میسر ہوگی تو کیا فائدہ چند دنوں کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہ آپ کا بیٹھنا قبول